السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ سے ایک ٹکڑا لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیخ ابو الحسن حضرت علی ابن حیتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابو غالب تاجر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، حضور آپ کے نانا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو دعوت پیش کی جائے تو چاہیے کہ جس کو دعوت دی جائے وہ دعوت قبول کرے، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں دعوت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور میرے غریب خانے پر تشریف لا کر کے مجھے اور میرے گھر کو شرف بخشیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا اور پھر اپنے سر کو اٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت مل چکی ہے، انشاءاللہ میں وقت مقررہ پر آپ کے یہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن شیخ ابو الحسن کہتے ہیں کہ ہم علی ابن حیتی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس تاجر ابو غالب تاجر کے گھر پہ پہنچے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا تھا، پہلے سے ہی سے بہت سارے علماء، فضلاء، ائمہ اور شیوخ وہاں موجود ہیں۔ ہم لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ افروز ہو گئے، تشریف فرما ہوئے۔ دسترخوان لگایا گیا، اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں سجائی گئیں، طرح طرح کی نعمتیں سجائی گئیں۔ اب ان نعمتوں کو کھانے کی ابو غالب نے درخواست کی کہ اب دسترخوان حاضر ہے، سامان حاضر ہے، چیزیں موجود ہیں، لہٰذا سب لوگ تناول فرمائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اور جب آپ بیٹھے رہے تو کسی کی ہمت نہیں پڑے کہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے کھانے کی طرف، سب کے سب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اتنے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سامنے ایک بہت بڑی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوکری میرے پاس لائی جائے۔ لہٰذا یہ ٹوکری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کی گئی، چادر ہٹائی گئی تو اس کے اندر ابو غالب تاجر کا ایک ایسا لڑکا موجود تھا جو لنج بھی تھا، فالج زدہ بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، لولا بھی تھا، اندھا بھی تھا، اور ماں باپ کے اوپر وہ بوجھ بنا ہوا تھا۔ نہ وہ چل سکتا تھا، نہ وہ دیکھ سکتا تھا، نہ وہ چیزوں کو پکڑ سکتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اشارہ فرما کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اے شخص اللہ کے نام سے اٹھ جا، اے شخص اللہ کے نام سے اٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، جسم میں قوت پیدا ہو گئی، ہاتھ کام کرنے لگے، آنکھوں میں روشنی اور بینائی آ گئی، اور فوراً اٹھ کر کے وہ بیٹھ گیا، چلنے پھرنے لگا، ایسے جیسے ایک تندرست و توانا آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اتنا دیکھتے ہی چاروں طرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ آپ تھوڑی دیر وہاں جلوہ افروز رہے، اس کے بعد بغیر کچھ کھائے پیے اپنے خانقاہ کی طرف واپس ہو گئے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ کے دربار سے ایسے ایسے لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے تھے کہ دنیا ان کے علاج سے تھک جاتی تھی، لوگ اسے لا علاج سمجھتے تھے۔ ایک سے ایک برس زدہ، جزامی، کوڑھی، اندھے، مادرزاد، اپاہج، طرح طرح سے بیمار پریشان حال جب غوث پاک کی بارگاہ میں آتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو میرے رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت کچھ عطا فرمایا تھا، بہت کچھ نوازا تھا۔ پتہ کیا چلا،
کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، بہت ہی باعظمت شخصیت ہے، آپ کا مرتبہ بہت ہی اونچا، بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی اور آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔